سورۃ فجر مکی ہے، 30 آیتیں، نزول میں 10 ہے، ترتیب میں 89 ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ نے اوقات کا تبرک اور تعظم اپنی الوہیت اور توحید کا گواہ بنایا ہے۔ اوقات میں پہلا وقت فجر کا ہے تو فرمایا والفجر، قسم ہے وقت فجر کی۔ کیا عید الفطر کی صبح ہے یا لیلۃ القدر کی صبح ہے یا 9 ذی الحج یوم عرفہ کی صبح ہے یا 10 ذی الحج یوم النحر کی صبح، اقوال ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ مشہور روایت امام احمد کے مسند میں یہ ہے ہی 10 الاضاحی۔ بعضوں نے، امام مجاہد نے رمضان کے آخری 10 دن 10 رات جو اعتکاف میں لگتے وہ مراد دیے۔ والشفع والوتر، قسم ہے جفت اور طاق کی۔ جفت 22 24 26 28، طاق 21 23 25 27 29۔ واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگے۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد معراج کی رات ہے۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، یقیناً اس میں قسم ہے عقل مندوں کے لیے، یعنی یہ قسم بہت بڑی بات ہے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، قسم کا کوئی مقصد ہوتا ہے جس کو علماء کہتے ہیں جواب قسم۔ تو اکثر لوگ تو نکالتے لتبعثن، لیکن فخر رازی نے کہا ہے کہ اس تکلف کی حاجت نہیں ہے۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، اور یہ طریقہ ہے کہ جب بھی اقسام پورے ہو جاتے ہیں تو جواب آ جاتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ میں خدا کی قسم کھائی نہیں، میں بالکل نہیں آیا تھا، یہ تو قسم کے بعد جواب قسم ہوتا ہے۔ ابن قیم نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے الاقسام فی الاقسام۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیات عیسیٰ میں بھی ایک جگہ اس کا حوالہ دیا ہے، عقیدۃ الاسلام میں، الاقسام فی الاقسام۔ دنیا کے اندر جتنی قسمیں ہیں اور جتنے انواع ہیں، جتنے الفاظ ہیں اور جس وقت کھائی گئی اور کس نے کھائی، بادشاہ کی قسم کس نے کھائی، محبوب کی کس نے کھائی، اس کے ہونٹ اور رخسار کی کس نے کھائی، کب کھائی، کیوں کھائی، کس زبان میں کھائی، کل عافی۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، آیا آپ نے دیکھا نہیں کیا سلوک کیا تیرے رب نے عادیوں کے ساتھ، ارما جو ارم کی اولاد میں سے تھے، ذات العماد ستونوں والے، یعنی حکومت بہت بڑی تھی، مضبوط تھی بڑی، یا یہ کہ اونچی اونچی عمارتیں کھڑی کی تھی۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، وہ کہ ان کی طرح پیدا نہیں کیے گئے ملکوں میں۔ وثمود الذین، اور سمودی، عادی تو ہود علیہ السلام کی قوم ہے، اور سمودی صالح علیہ السلام کی۔ وثمود الذین، اور وہ سمودی جابوا الصخر بالواد، جو تراشتے تھے چٹانوں کو پہاڑ کے دامنوں میں۔ ان کی عمریں بھی زیادہ ہوتی تھی اور صحتیں بھی اچھی تھی، قد و قامت بھی بہت طویل و عریض، کانہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھجور کے تنے ہو بڑے بڑے۔ تو اس لیے عام گھر ان کے مسمار ہو جاتے تھے، تو یہ پہاڑوں میں پتھر تراش کے اس میں کمرے بناتے تھے۔ مدینہ منورہ سے 60-65 کلومیٹر کے فاصلے پر شمال کی طرف جاتے ہوئے مدائن صالح آتے ہیں، اور آج بھی کھنڈرات ہیں۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان سے منور اللہ مرقدہ وفات کے سال ہمارے مخدوم اور بزرگ مولانا شیر علی شاہ سے مدذلو لے کے گئے تھے۔ تو جب وہ آبادی آ گئی جو غرق ہوئی ہے، حضرت شیخ وہاں نہیں گئے، دور ایک درخت کے نیچے کھڑے تھے اور زاروں قطار رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے او شیر علی شاہ، اب تک جو تفسیر میں بیان کیا ہے غلط بیان کیا ہے،
میں اس کا نقشہ سمجھا نہیں تھا، اس دفعہ بیان کروں گا مزہ آئے گا۔ یہ شیخ کا طریقہ تھا باتوں کا، کہ مزہ آئے گا اس دفعہ، اس دفعہ انتقال ہوا۔ وربمیر عذر ما بپذیر، اے بسا آرزو کے خاک شدہ، وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون کیلو والا، یا تو اس لیے کہ حکومت 400 سال طویل اور بڑی تھی، جیسے اردو میں کہتے فلاں کی کیل ٹھک گئی، حکومت پکی ہو گئی، یا یہ کہ جس کو یہ سزا دیتا اس کو چومیخ کر دیتا تھا، اس کے جسم کے بند بند پہ کیل لگا لیتا تھا۔ الذین، یہ وہ لوگ تھے طغوا فی البلاد، جو سرکشی کر چکے تھے ملکوں میں، فاکثروا فیہ الفساد، بس بہت پھیلایا اس میں فساد، فصب علیہم ربک صوت عذاب، پس رکھ دیا ان پر تیرے رب نے ڈنڈا عذاب کا، اللہ نے ان کو اپنی عذاب کی سوٹھی دکھائی۔ معلوم ہوا کہ قدرت جب مار لگاتی ہے تو پھر قوم اٹھ نہیں سکتی۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب تھاک میں ہے، یعنی اللہ ان کے انتظار میں۔ فاما الانسان اذا مبتلاه ربه، بس جب کہ انسان آزماتا ہو اس کو اس کا رب، فاکرمہ، اس کے اکرام کر دیتا ہے، ونعمہ، اس کی خوشیاں دے دیتا ہے۔ تنعیم کے معنی خوشیاں دینا۔ کہتے ہیں فاکرمہ، اکرام اس وقت ہوتا ہے جب زندگی پرسکون ہو۔ زندگی پرسکون کی پہلی نشانی سلامت الاعضاء ہے، سلامت الجوارح، اور دوسرا مرحلہ ہے کثرت اموال ونعمہ، یعنی جانی اور مالی خوشی مل گئی۔ فیقول ربی اکرمن، بس یہ کہتا ہے میرے رب نے میری بہت عزت کی۔ واما اذا مبتلاہ، اور جب اس کو آزمائے، آزمائش دونوں طرح ہے، کثرت مال و صحت سے بھی اور قدر مال و صحت سے بھی۔ فقدر علیہ رزقہ، پس تنگ کر دیتا ہے اس کی روزی۔ فیقول ربی اہانن، کہتا ہے میرے رب نے میری توہین کی۔ آئے آئے آیت کا حاصل یہ کہ جس چیز کو تم نے اکرام و تنعیم سمجھی وہ کافی نہیں ہے، اور جس چیز کو تو نے توہین سمجھی یہ ہمیشہ کی توہین نہیں۔ اصل مدار نجات ہے اور اللہ کی رضا اور اطاعت ہے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں بلکہ تم اکرام نہیں کرتے ہو یتیموں کا۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور ترغیب بھی نہیں دیتے ہو ناداروں کو کھانا کھلانے کی۔ وتاکلون التراث، اور تم کھاتے ہو وراثت اکلا لما، سارا ہڑپ کر۔ کوئی مرے اس کو مل جائے، کوئی مرے اس کو مل جائے۔ لکھا ہے وراثت یقیناً ملتی ہے وارث کو، لیکن وراثت کسی کے پاس دیر تک رہتی نہیں۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم پسند کرتے ہو مال کو دل جمی کے ساتھ۔ تحبون حبًا مفعول مطلق واقع ہے، یعنی تم مال چاہتے ہو بہت زیادہ، تو اس کو مزید اجاگر کیا کہ جمن، جمن حبن کی صفت ہے، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں بہت دل لگی کے ساتھ۔ تم چاہتے ہو مال دلی جماؤ کے ساتھ، تم سمجھتے ہو کہ بس سکون و عزت ہے ہی مال۔ کلا، ہرگز نہیں۔ اذا دکت الارض دکا دکا، جب کوٹی جائے گی زمین ریزہ ریزہ کر کے۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، آئے تیرے رب اور فرشتے بھی صفوں میں۔ وجیء یومئذ بجہنم، لائے جائے گا اس دن دوزخ۔ یومئذ، اس دن یتذکر الانسان، نصیحت لے گا انسان۔ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، کہاں فائدہ دے گی اس کو نصیحت؟ یقول، کہے گا یا لیتنی، اے افسوس، قدمت لحیاتی، میں نے آگے بھیجا اپنی زندگی میں، اے کاش کہ میں کچھ تیاری کر چکا ہوتا، یا یہ کیا ہے، یہ میں نے کیا بھیجا ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، پس اس دن سزا نہیں دے سکے گا کوئی بھی اس دن۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، نہ باندھے گا جیسے باندھتا ہے کوئی بھی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ،
نفس مطمئنہ تابدار نفس، کیونکہ امارہ سرکش، لوامہ معتدل، تو مطمئنہ اعلیٰ نفس جس کو اللہ کے احکام پر دلی اطمینان حاصل تھا۔ ارجعی الی ربک، جائیے رب کی طرف، راضیۃ خوش، مرضیہ خوش کی ہوئی، راضیہ یہ اللہ کو راضی کرے، اور مرضیہ اللہ اس کو راضی کرے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ تو صوفیاء کے نزدیک نفس کی 5 قسمیں ہو گئی، ایک امارہ، دوسرا لوامہ، تیسرا مطمئنہ، چوتھا راضیہ، پانچواں مرضیہ۔ فادخلی فی عبادی، جائیے میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، داخل ہو جائیے جنت۔ نیک بندوں کا ذکر جنت سے پہلے، نیک بندوں کا فائدہ جنت سے پہلے ملتا ہے۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے بھی کہا الحقنی بالصالحین، اور حضرت سلیمان نے بھی کہا وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اپنے خاص رحمتوں سے نیک لوگوں میں شامل فرما۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، آئے تیرے رب اور فرشتے بھی صفوں میں۔ وجیء یومئذ بجہنم، لایا جائے گا اس دن دوزخ، یومئذ اس دن یتذکر الانسان، نصیحت لے گا انسان، وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، کہاں فائدہ دے گی اس کو نصیحت، یقول کہے گا یا لیتنی، اے افسوس، قدمت لحیاتی، میں نے آگے بھیجا اپنی زندگی میں، اے کاش کہ میں کچھ تیاری کر چکا ہوتا، یا یہ کیا ہے، یہ میں نے کیا بھیجا ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، پس اس دن سزا نہیں دے سکے گا کوئی بھی اس دن سے، وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، نہ باندھے گا جیسے باندھتا ہے کوئی بھی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، نفس مطمئنہ تابدار نفس، کیونکہ امارہ سرکش، لوامہ معتدل، تو مطمئنہ اعلیٰ نفس جس کو اللہ کے احکام پر دلی اطمینان حاصل تھا۔ ارجعی الی ربک، جائیے رب کی طرف، راضیۃ خوش، مرضیہ خوش کی ہوئی، راضیہ یہ اللہ کو راضی کرے، اور مرضیہ اللہ اس کو راضی کرے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ تو صوفیاء کے نزدیک نفس کی 5 قسمیں ہو گئی، ایک امارہ، دوسرا لوامہ، تیسرا مطمئنہ، چوتھا راضیہ، پانچواں مرضیہ۔ فادخلی فی عبادی، جائیے میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، داخل ہو جائیے جنت۔ نیک بندوں کا ذکر جنت سے پہلے، نیک بندوں کا فائدہ جنت سے پہلے ملتا ہے۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے بھی کہا الحقنی بالصالحین، اور حضرت سلیمان نے بھی کہا وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اپنے خاص رحمتوں سے نیک لوگوں میں شامل فرما۔ نیک بندوں کا فائدہ جنت سے پہلے ملتا ہے۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے بھی کہا الحقنی بالصالحین، اور حضرت سلیمان نے بھی کہا وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اپنے خاص رحمتوں سے نیک لوگوں میں شامل فرما، نیک لوگوں میں شامل فرما۔